تو میرے سامنے موجود ہیں پریزیڈنسی مسلم ہائی اسکول کے ٹیچر انچارج جناب سید حسن صاحب، اور آپ اردو کے ٹیچر بھی ہیں۔ تو میں نے ان سے التجا کی کہ بچوں کے لیے، طلباء کے لیے آپ کچھ ایسی چیزیں پیش کریں تاکہ طلباء جو ہے اپنے ایگزامینیشن میں جاتے وقت کسی قسم کی کمی محسوس نہ کریں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ سید حسن صاحب ہمارے اس ادبی دنیا کے لیے کچھ کہیں۔ مجھے بیحد ہم شکر گزار ہیں ایس ایم راشد صاحب، جو ہمارے بزرگ بھی ہیں اور برسوں ڈرامے کی زلفوں کو سنوار رہے ہیں اور بچوں کو اس جانب موڑ رہے ہیں جہاں ہماری ادبی زندگی جو ہے بڑی کمزور ہو گئی، اس کو سنوارنے کا بڑا خوبصورت انداز ہے۔ آج اس بات کو دیکھ کر اور محسوس کر کے کہ انہوں نے جب مجھ سے حکم دیا کہ بھائی مجھے ذرا سا بچوں کے حوالے سے ذرا سا کچھ اپنے تشریحات اور جو تمہاری جو سوچ ہے وہ کرو، پیش کرو، تو مجھے بڑی مسرت ہوئی، گرچہ میں خود کو اس لائق نہیں سمجھتا۔ جو ہماری معمولی جو فکر ہے، جو ہماری سوچ ہے غزل اور شعری حصوں کے تعلق سے، جو برسوں پڑھایا، تقریباً 28-29 سال تو ہو ہی گئے، تو اس کی روشنی میں نے کوشش کی ہے کہ بچوں کے لیے کچھ بہتر ہو جائے، ان کو سمجھ میں آ جائے، تاکہ وہ بہتر سے بہتر اور اس کو لکھ سکیں اور پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ زبان اردو ہے، اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے ہم بچوں کو بھی، ہم بڑوں کو بھی، کہ کم از کم لب و لہجے سے کم اردو کی جو ہے ناقدری نہ ہونے پائے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معمولی سی کوشش اور ایس ایم راشد صاحب کی یہ پیشکش جو ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پچھلا سبق سمجھ میں آیا ہوگا بچوں کو۔ یہ غالب کی یہ دوسری غزل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس درخواست کے ساتھ کہ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو یہ کوشش، تو آپ اس کی ستائش کریں گے، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور ہمارے اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ غالب کی یہ دوسری غزل کا مطلع ہے: حسن مہ گرچہ بہنگام کمال اچھا ہے، اس سے میرا مہ خورشید جمال اچھا ہے۔ شاعر نے خوبصورتی سے اس مطلب میں اس خیال کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، حسن مہ گرچہ بہنگام کمال اچھا ہے، یعنی چاند جو ہے وہ کب خوبصورت محسوس ہوتا ہے، کب خوبصورت دکھتا ہے، جب وہ مکمل ہو جاتا ہے، اور مکمل ہونے میں 14 دن کا وقفہ لگتا ہے، تب کہیں اس کا دیدار لوگ کرتے ہیں، اور جب تک وہ ہلال کی پوزیشن میں ہوتا ہے، جب تک وہ مکمل نہیں ہوتا، اس کی خوبصورتی قائم نہیں رہتی، تو اس کے لیے ایک وقت چاہیے۔ شاعر نے کیا کہا؟ اس سے کہیں بہتر میرا مہ خورشید جمال اچھا ہے، میرا یہ جو چاند ہے جسے ہم سورج کہتے ہیں، یہ تو کبھی کم نہیں ہوتا نا، یہ ہمیشہ مکمل اپنا جلوہ دکھاتا ہے اور دنیا کو اپنی تپش، اپنی گرمی اور اپنی روشنی سے نہال کرتا ہے، جبکہ چاند میں یہ بات نہیں ہے، اور یہ وقت بھی نہیں لیتا، وقت بھی برباد نہیں کرتا، روز ہم دیکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ میرے لیے آسانی ہے کہ میں بجائے چاند کو دیکھوں اور چاند سے فیض یاب ہوں، اس کا لطف لوں، اس سے اچھا ہے کہ میں سورج کا لطف لیتا ہوں۔ دراصل شاعر نے اس مطلب کے ذریعے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو چیز وقت پر کام آ جائے وہ زیادہ غنیمت ہے بنسبت اس کے کہ کوئی چیز برسوں بعد کام آنے والی ہو، تو اس سے کیا فائدہ جب وقت نکل گیا۔ تو انسان کا نظریہ ہے وہ اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز خراب نہیں ہوتی،
خراب ہماری فکر ہوتی ہے، ہماری سوچ ہوتی ہے، ہماری نظر ہوتی ہے، ہم کس زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے جتنی بھی تخلیقات پیدا کی ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ اسی لیے یہ بات کہی کہ حسن مہ گرچہ مانے اگرچہ، بہنگام کمال اچھا ہے۔ بہنگام مانے مکمل جب ہو جائے، جب وہ مکمل اپنی پوری تصویر کے ساتھ آ جائے، تب وہ لائق خوبصورتی دکھتی ہے چیزیں۔ اس سے میرا یعنی اس چاند سے جو ایک لمبا وقت لگاتا ہے، یا جس میں مکمل ہونے میں ایک کافی وقت لگ جاتا ہے، اس سے میرا مہ خورشید جمال اچھا ہے۔ ماہ کے معنی چاند ہوتے ہیں، اس کے مخفف فارم میں مہ، اسی لیے ہوتا ہے مہ رخ، مہ جبین، اس سے نام بھی بنے ہیں ہمارے، چاند جیسا مکھڑے والا، چاند جیسی پیشانی والا، یہ مہ ہے۔ اس سے میرا مہ خورشید جمال اچھا ہے۔ خورشید کے معنی سورج، جمال کے معنی خوبصورتی۔ اس چاند سے کہیں بہتر ہمارا یہ سورج ہے جو ہمیں ہماری ضرورتیں روزانہ پوری کرتا ہے۔ یہ تو مطلب ہوا۔ اور دیکھیے یہ شعر تو بہت مشہور ہے، زبان زد خاص و عام ہے۔ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی ویڈیو میں یہ بات بتائی تھی کہ شاعر جب کسی واقعے کا ذکر کرتا ہے، کسی ماضی کے اوراق کو پلٹتا ہے تو کچھ علامتیں دے دیتا ہے۔ یہاں بھی ایک علامت آپ کو ملی، آپ نے جیسا کہ محسوس کیا، ساغر جم، ساغر کہتے ہیں پیالے کو، جم یہاں مخفف ہے، شارٹ فارم ہے جمشید کا۔ جمشید بہت بڑا بادشاہ گزرا تھا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیالے میں ساری دنیا کی سیر کرتا تھا۔ خیر آج تو زمانہ بڑی ترقی پر چلا گیا، آج تو ہر کے ہاتھ میں وہ پیالہ نظر آتا ہے جسے ہم اور آپ موبائل کہتے ہیں۔ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ جام سفال، جام معنی بھی پیالہ ہیں، سفال کے معنی مٹی۔ مجھے ساغر جم کی ضرورت نہیں ہے، جام سفال ہی میرے لیے ہے، مٹی کا پیالہ ہی ہے جو کم از کم ہمیں روز تو دستیاب ہو رہا ہے، اپنی ضرورتیں تو اس میں ہم پوری کر لے رہے ہیں۔ کون جائے جمشید کے پیالے کو ڈھونڈنے کے لیے؟ وہ تو بہت نایاب چیز ہے، اور وہ کس کام کی؟ جب ٹوٹ گیا تو اس کا کوئی بدل تو ہے نہیں۔ کہ انسان کو شاعر نے یہاں ترغیب دی ہے، بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس معمولی چیز کو بھی کم نہ سمجھو، اس سے بھی تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی عیش و آرام کی زندگی گزارے، 2 روٹی کھا کے بھی پیٹ بھر جاتا ہے، کیا ضرور ہے کہ پلاؤ قلیہ قورمہ کھاؤ؟ شاعر نے زندگی کو آسان بنانے کا بڑا اچھا نسخہ دیا ہے۔ اور بازار سے لے اگر ٹوٹ گیا، غم کیا ہے؟ ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے، میری مٹی کا کوزہ ہی اچھا ہے، مٹی کا پیالہ ہی اچھا ہے۔ کم سے کم ہمیں اس کے پیچھے انتظار تو نہیں کرنا پڑتا، اس کے پیچھے مغز ماری تو نہیں کرنی پڑتی، اس کے پیچھے پریشانی تو نہیں اٹھانی پڑتی۔ ہماری عادت بنی رہتی ہے، ہم ہر حال میں ہم اپنے آپ کو جی لیتے ہیں۔ یہی تو انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی پہلو نکال لیتا ہے اپنی زندگی جینے کا۔ اور اس شعر کو بھی آپ غور فرمائیں، دیکھیں، بہت خوبصورت ہے۔ اس سے ہماری انا بھی بچتی ہے، ہماری اپنی عزت اور ناموز بھی وہ محفوظ رہتے ہیں کہ بے طلب دیں تو مزہ اس میں سوا ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے۔ بے طلب، جہاں طلب نہیں ہے، جہاں چاہت نہیں ہے، جہاں ہاتھ نہیں پھیلانے پڑ رہے ہیں، بے طلب دیں تو مزہ مانے لطف، اس میں سوا ملتا ہے۔ وہ گدا کہتے ہیں فقیر کو، بھکاری کو، بھکشا مانگنے والے کو، وہ گدا جس کو نہ ہو خوئے سوال، اچھا ہے
وہ گدھا ایسا فقیر جو ہاتھ پھیلا دیا تو ذلت اور رسوائی ہاتھ آئی، لیکن ایک ایسا شخص جو منہ نہیں کھولتا، ضرورت نہیں بتاتا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اور اسے اگر کچھ مل جائے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، بے مانگے مل جائے تو اس کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے صاحب۔ مانگ کے ملا تو کیا ملا، اس میں تو ہماری اپنی عزت و نفس سب خطرے میں پڑتی ہے۔ اور آج کل بڑا آسان نسخہ ہے، جہاں دیکھو ہاتھ پھیلا دیا، ارے ہاتھ ایسے رکھیں ایسے نہ رکھیں۔ شاعر نے یہ کہا ہے کہ مانگو مت، وہ رزاق ہے، وہ دینے والا ہے، کیسے دے گا وہ آپ کو ڈھونڈنا ہے، دیکھتے جائیے وہ آپ کو بھولا نہیں ہے، ہاں ہم اسے بھول گئے ہیں۔ بے طلب دیں تو مزہ اس میں سوا ملتا ہے، وہ گدھا، میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں اس لفظ پر کہ اسے گدھا نہ سمجھیے گا، گاف دال الف ہے، گدھا، گدھا کے معنی فقیر ہیں، وہ گدھا جس کو نہ ہو خوئے سوال، اچھا ہے ایسا مانگنے والا جو لب کشائی نہیں کرتا، اور اسے اللہ تعالیٰ کوئی رزق دے دیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کوئی چیز نواز دیتا ہے تو اس کی خوشی کا انتہا آپ کیا اندازہ لگائیں گے، بہت خوش ہوتا ہے کہ بن مانگے اسے مل گئے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اوروں کے سامنے نظروں سے نہ گرائے، مانگ کر اپنی خودداری کو بچائے۔ بے طلب دیں تو مزہ اس میں سوا ملتا ہے، وہ گدھا جس کو نہ ہو خوئے سوال، اچھا ہے۔ امید ہے یہ شعر بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور اس کے بعد دیکھیے ان کے دیکھے، یہ بھی بہت مشہور شعر ہے، بہت مشہور شعر ہے، ان کے دیکھے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، ان کے دیکھے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، انسان کا چہرہ اس وقت کھل جاتا ہے جب وہ اپنے کسی کھوئے ہوئے رشتہ داروں کو ڈھونڈ لیتا ہے، جب اس کا محبوب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، گرچہ وہ بیمار ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کی بیماری سے اسے نجات مل گئی ہو، لیکن ایک چہرے پر تازگی، ایک شگفتگی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن محبوب کیا سمجھتے ہیں کہ بیمار نہیں ہے، یہ چاق چوبند ہے، نہیں، اپنے محبوب کو پا کر وہ خوش ہو گیا ہے، یہ عارضی خوشی اسے ایک زندگی عطا کر گئی۔ ان کے دیکھے یعنی محبوب کے دیکھے، ان کے دیکھے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ اور یہ آخری شعر جو غزل کے مقطع سے اوپر ہے، اسے بھی سماعت فرما لیں، سمجھ لیں کہ قطرہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے، قطرہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے، کام اچھا ہے وہ جس کا کہ مال اچھا ہے۔ کسی چیز کو کمزور نہیں سمجھنی چاہیے، میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ ہماری فکر ہے جو غلط راہ ہمیں لے جاتی ہے، غلط سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز پیدا ہوئی ہے وہ بیکار نہیں ہوئی، ایک قطرے کا کوئی وجود نہیں، جیسا کہ کچھ فہم لوگ سمجھتے ہیں، بادی نظر لوگ سمجھتے ہیں، لیکن ایک قطرہ ہی کافی ہے۔ آگ لگانے کے لیے ایک چنگاری کافی ہے، تو اس چنگاری کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ قطرہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے، پھر آپ کو کیا گاؤں کا گاؤں، شہر کا شہر سیلاب میں ڈبو دے، وہ قطرہ، اس میں اتنی طاقت اور توانائی آ جاتی ہے۔ قطرہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے، کام اچھا ہے وہ جس کا کہ مال اچھا ہے، وہی کام اچھا جس کے نتائج اچھے ہوں، جس کے اعمال اچھے ہوں۔ ہر کام اچھا نہیں ہوتا، ہر عمل اچھا نہیں ہوتا، اچھے اعمال کا نتیجہ اچھا ملتا ہے، کام اچھا ہے وہ جس کا کہ مال اچھا ہے۔ قطرہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے، کام اچھا ہے وہ جس کا کہ مال اچھا ہے۔ اور یہ مقطع آپ کی خدمت میں آخری ہے، یہ سماعت کر لیں کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔
دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یہاں ذرا تھوڑی سی بیزاری ہے، وہ بیزاری اس طرح سے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم تمام انسانوں کے بابا جو ہیں، جنہیں ہم ابو البشر کہتے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے ایک سزا کے طور پر نکالا گیا تھا، جب اللہ کی ہدایت کے مطابق انہوں نے وہ کام نہیں کیا، اللہ کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے وہ غذا کھا لی، اور نتیجے میں اللہ رب العزت جوش میں آئے اور انہیں جنت بدر کیا گیا۔ یہاں تھوڑی سی ان کو احساس ہے، ان کو اس بات کی تکلیف ہے غالب کو کہ ابا حضور کو اسی جنت سے نکالا گیا، اور میں کیسی اولاد ہوں کہ میں پھر اسی جنت میں جانے کے لیے میں دن رات جو ہے عبادت کروں اور اس کی خواہش پیدا کروں۔ تھوڑی سی انا والی بات ہے، تھوڑا سا وقار اس میں مجروح ہوتا ہے انسان کا، تو وہ تھوڑی سی وہ کیفیت آ گئی ہے، اسی لیے کہتے ہیں ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن یہ بھی کہتے ہیں دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ بعد مرنے کے ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو پھر ہم جنت میں جائیں گے جہاں سے ابا جان کو نکالا گیا۔ تو تھوڑی سی اس میں طنز والی کیفیت ہے، ہاں۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ کوشش بہتر نظر آئی ہوگی اور آپ کو بھی فائدہ دے جائے گی۔ خدا کرے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں اور اچھی طرح سے لکھنے کی توفیق ہو جائے اور بہتر آپ کے نمبرات آئیں، تاکہ آپ کے جو ہیں آگے کے راستے جو ہیں آسان ہو جائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔